ایک پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں ایک شخصیت کی کیونکہ بات ہم نے دیکھا کہ ہم کر رہے تھے. سبج اس وقت جو بات میں نے پہلے بھی پوچھا تھوڑا سا اس کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جو پریس ریلیز ابھی آئی جس دن یہ سزا سنائی گئی اس میں آخر میں جو ایک بات لکھی گئی کہ ایک پولیٹیکل اینگل یا پولیٹیکل سیاسی انتشار پھیلانے کے اندر ایک وہ ہے حصہ ہے جس کو ابھی فردر انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا حکومتی سارے وزراء آپ کے اور امپورٹنٹ لوگ جو ہے وہ کود گئے میدان میں, انہوں نے کہا جی یہ 9 مئی کی بات ہو رہی ہے, 9 مئی سے جوڑا جائے گا, وہ جو ایویڈنس آئے گا وہ استعمال ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور ان کے اوپر بھی 9 مئی کے مقدمات اس کے بعد جو ہے وہ ثابت ہو جائیں گے. گو کہ ادارے سے اگر بات کرنے کی کوشش کریں یا پوچھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ٹو سون آپ لوگوں نے آپ کے لوگوں نے یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیے مے بی دے آر ریڈنگ بٹوین دا لائنس, مے بی وہ دیکھ رہے ہیں کہ بیکاز بڑا پولیٹیکل ایک انتشار تو 9 میں ہی تھا نا جو ریسنٹ پاسٹ میں ہوا ہے, لیکن پختونخوا کی ایک ریپرزینٹیٹو ہونے کے ناطے اور پختونخوا کی ایک وکٹم آف وار اور ٹیرر کے ناطے میں ایک بات کہتی ہوں جو میں بڑے سالوں سے کہہ رہی ہوں کہ جنرل فیض کو جو ٹرائی کیا جا رہا ہے یہ ٹاپ سٹی اور 9 مئی کے لیے صرف نہ ٹرائی کیے, پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے جس طریقے سے ادھر وہ چائے کی پیالی پی کر آئے, اس چائے کی پیالی نے پختونخوا کے لوگوں کا خون بھرا ہوا تھا, اور جس طریقے سے وہ لا کے بے دردی کے ساتھ وہ فائٹرز کو انہوں نے ری سیٹل کیا ہے, اس پہ بھی پروب ہو, اس پہ بھی ٹرائل ہو کہ یہ سارے ادارے کیوں بائی پاس ہوئے, سارے پولیٹیکل لوگ کیوں بائی پاس ہوئے, سارے جو آن گراؤنڈ تھے لوکل گورنمنٹ کے ادارے وہ کیوں بائی پاس ہوئے. ایک انسان اتنا وہ ہو گیا, ان کی لگائی ہوئی آگ آج بھی پختونخوا میں بھڑک رہی ہے. اب وہ صرف ہمارے دروازوں پہ نہیں آئی, اب وہ ان کے دروازے پہ بھی آ گئی ہے, وہ جمعیت علماء اسلام کے دروازے پہ بھی آ گئی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے بھائیوں بہنوں کے دروازوں پہ آ گئی ہے. Nobody is safe and nobody feels protected in پختونخوا anymore. تو جب جنرل فیض کا اگر آن گوئنگ ہے سلسلہ تو پھر پختونخوا کے خلاف جو ان کے اور یہ وار کرائمز ہیں جو انہوں نے کی ہیں ان کے اوپر بھی آپ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر بھی ایکشن لینا چاہیے. تیمور صاحب ٹو دی کنورسیشن آپ نے کہا کہ ہمارے لوگ جو بٹوین دی لائنز ریڈ کر رہے ہوں گے. ایک ایسا ملک جہاں پہ معیشت نہیں چل رہی, سب کچھ بند ہے, بے روزگاری پیک ہائی ہے اس وقت, خود آپ کے اپنے جو نمبرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں, انفلیشن کی کیا سچویشن ہے, ہیلتھ کنڈیشنز اس وقت کیا ہے ملک کے اندر, آپ کے لوگوں کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے, ساری باتیں بیٹھ کے ان چیزوں کو ریڈ کرتے رہتے ہیں. خان صاحب کا فوبیا ہمیں تو لگتا ہے کہ حکومت کو ہو گیا, کرنے کا کام کوئی نہیں ہے. دیکھیں ساری باتیں سائملٹینیسلی ہو رہی ہیں, اکنامک پالیسی پہ بھی کام ہو رہا ہے, کلچرل پالیسی بھی پہ کام ہو رہا ہے. ہم لوگ آج سارا دن میٹنگز میں تھے کہ قائد اعظم صاحب کی اس سال 150th برتھ ایئر منائیں گے, نیکسٹ ایئر ہم علامہ اقبال صاحب کا منائیں گے, کیونکہ لوگ اس پہ انٹرسٹ نہیں رکھتے ہیں, میڈیا اس پہ بات نہیں کرتے. بہت بڑی بات ہے, میڈیا شوڈ آسک, آپ اس پہ ٹاپک لائیں, ہم سے پوچھیں کہ آپ لوگ کیا تیاری کر رہے ہیں, کیا کام کر رہے ہیں, واٹ آر یور پیپلز پلانز. نہیں, بات یہ ہو رہی ہے اڈیالہ کے باہر کون ہے, کیوں گئے, کیا ہوا, آپ لوگ دیتے ہیں, ہم نہیں دیتے. آپ ملاقات کروا دیں, ہماری خبر ڈائیاؤٹ ہو جائے گی, آپ ملاقات سے خبر نکل آتی ہے. وہ صرف ان آپٹکس کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. دے نو کہ رات کے بیچ میں 2 بجے دروازہ نہیں کھلے گا. آپریشن کی بات کی تو آپ you said کہ you want to. جی یہ سمر مبارک کی سمر نے کہا کہ جو طالبان کو ریپیٹریٹ کیا گیا بغیر کسی کے جو ہے وہ getting them in the picture, یہ مجھے رٹ گیا ہے, میں نے 1 سیکنڈ میں گوگل کر دیا. یہ ہے رانا ثناء اللہ خان اور یہ ہے 7 جولائی 2022. پرائم منسٹر تھے ایک عدد شہباز شریف صاحب. جی اور یہ میں آپ کو ٹویٹ پڑھ لیتا ہوں. A parliamentary committee on national security unanimously agreed to continue talks with تحریک طالبان پاکستان. full stop. ایک پارلیمانی کمیٹی نے رانا صاحب کی اس کی بات کی تقریر بھی ہے, اس وقت بھائی ہمارے سر پہ بیٹھ گئے تھے. All the politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit. تمام سیاستدانوں نے اگری کیا, all proceedings will be supervised by the parliament. ایک ڈیلیگیشن بھی کابل گیا تھا. دیکھیں جو پہلے امن پاسون ہوا تھا اس میں مراد سعید صاحب نہیں کھڑے ہوئے تھے کنٹینر کے اوپر, اس کے خلاف کھڑے ہوئے, اس کے خلاف. تو میں تو یہ نہیں کہہ رہی کہ مراد سعید اس کے فیور میں کھڑا ہوا نہیں, اس وقت محمود خان صاحب سی ایم تھے. نہیں انٹرسٹنگ بٹ پتہ ہے محمود خان صاحب سی ایم تھے. پتہ ہے کیا ہے, ان کی کیبنٹ میں جب آیا تو وہاں پہ ریجیکٹ کر دیا گیا. اس کے اٹ وینٹ تھرو when the PDM one was in the. I'm not blaming their government because میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں مراد سعید was standing on that container against it. مجھے وہ بات یاد ہے, مجھے وہ سارا ایپیسوڈ یاد ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا ان پہ بلیم کس چیز کا ہے. میں تو جنرل فیض کی بات کی ہے نا, وہ تو میں تو رانا ثناء اللہ پیچھے کھڑے ہیں. میں تو اب آپ جنرل فیض کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا ہوں کو, میں تو یہاں پہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں. میں تو سیویلینز کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہی, میں تو ان کے اوپر انگلی اٹھا رہی ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ یہ اس سے رسپانسبلٹی پی ایم ایل این کیسے ہٹا سکتی ہے جب یہ یہاں پہ رانا ثناءاللہ نے لے کر نہیں آئی لیکن ٹویٹ ہے نا went through with the policy نا. The policy was an important minister in that government also. The policy was announced when those people already arrived on everybody's heads. بھائی اس کے بعد تو اس کے بعد پھر دیکھیں ایک دفعہ آپ کے already بندے بیٹھ جائیں پھر ان کو ڈیل کرنا ایک اور بات ہے. اس ٹویٹ کے بعد ٹرپ ہوا تھا کابل کا جس پہ جیسے آج ہوتا ہے ایک ڈیلیگیشن گئی تھی جس میں کسی سیاستدان کو یا صوبائی گورنمنٹ کو انوالو نہیں کیا جاتا. یہ ایک طریقہ ہے زیادہ سے زیادہ ایک بریفنگ جو ہے وہ محمود خان کو جو ہے وہ دی گئی ہوگی جس کا obviously ہمیں ایز دا کیبنٹ نہیں پتا. اگر مجھے یاد ہے تو شاید ایک چیف سیکرٹری یا اے سی ایس کیونکہ بیسکلی ہماری ریاست ایسے کام کرتی ہے کہ اس کو پبلک ریپرزینٹیٹیو سے زیادہ بابوؤں پہ جو ہے وہ ٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ گئے تھے اور بیرسٹر سیف میرے خیال میں گئے تھے. ٹھیک ہے جی. اور بیرسٹر سیف ایز ریپرزینٹیٹیو آف دا پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں گئے تھے. تو اس میں مجھے یہ بتا دیں میرا پوائنٹ صرف یہ تھا اور اس سے آگے بھی ایک پوائنٹ ہے کہ یہ پی ایم ایل این کا کہنا کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا یا ہم اون نہیں کرتے یا یہ عمران خان نے کیا ہے. جب یہ ٹویٹ سامنے پڑی ہے جب اس کی پریس کانفرنس سامنے پڑی ہے عمران خان سنتے ہیں جہاں تک ہم اس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں this will need to be cleared over time کہ کیا جو ہماری فورسز ہیں کیا جو ہماری آرمی ہے وہاں پہ ایک انڈیویجول کا انڈیویجول فیصلہ ہوتا ہے اور اگر ان کو اس کرائم کے لیے جو ہے وہ کنوکٹ کیا گیا ہے then that is what the judgment should say. We don't know the trial, we don't know the judgment. I am the happiest person in the world کہ اگر ملٹری میں پولیٹیکل جو ہے وہ رول پلے کرنے کے لیے ہم اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کرائیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ it should be said in so many words. ہاں it should whatever has been done should be said in so many words. Moving forward from here پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے. ایک تو یہ کہ آپ لوگ کی اپنی کیپیبلٹی ختم ہو گئی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ احتجاج اگر کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے وہ چکزئی صاحب جو بتائیں گے ہم وہ کریں گے. تھوڑا سا اس کے اوپر دوسرا سہیل آفریدی صاحب کو کیا ہو گیا بڑے ریزنیبل ہو گئے تھے پھر کفن موت ڈی چوک پتہ نہیں کیا کیا زندگی آزادی ان کو یاد آ گیا وہ گنڈا پور صاحب کا کوئی اثر ہو گیا لگتا ہے. دیکھیں میرے خیال میں sorry the last bit got me thinking that was a very meaningful pause. I think Suhail Afridi will not take very well to it میرے خیال میں اس نے سوچا کہ میں سچ کو کیسے جھٹلاؤں. میرے خیال میں جو میچورٹی سہیل افریدی نے دکھائی ہے That's very good. میں جو میں نے اسی لیے دے دیا نا کریڈٹ پہلے but what happened now نہیں میں نے مجھے نہیں پتا انہوں نے ایگزیکٹلی کل کیا کہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جلسے میں جو ہے وہ تقریروں میں زیادہ کم ہم ڈی چوک جائیں گے اور یا موت لے کر آئیں گے یا آزادی لے کر جائیں گے. ہوپفلی وہاں تک اور آزادی نہیں ہوئی تو کفن میں واپس آئیں گے. ہوپفلی وہاں تک کہیں قریب بھی جو ہے وہ بات نہیں پہنچتی. میرے خیال میں دیکھیں ہمیں 2-3 جو ہے وہ راستے پیرالل میں اپنانے ہیں. نمبر 1 یہ جو ہے وہ ابھی پاکستان میں سول لبرٹی سول رائٹس ڈیموکریسی کے لیے موومنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اسی لیے اس کے اگینسٹ اتنی ریزسٹنس ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ باہر میں لوگوں باہر پارٹی سے باہر کیوں ریچ آؤٹ کرنا ہے اسی لیے اینڈ مور آف اٹ شوڈ بی ڈن ناٹ لیس. نمبر 2 میرے خیال میں جتنی بھی لیگل پوزیشنز ہیں چلے آپ جو ہے وہ 9 مئی کا جیسے ہی احتساب کریں یا تو آپ مجھے بتائیں کہ جو 8 فروری 24 کے الیکشنز تھے اس میں جہاں جہاں ثبوت ہے وہ پروسیکیوٹیبل ہونا نہیں چاہیے یا اگر ہم سب اگری کرتے ہیں کہ ڈبے کو جس میں ووٹ ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ اسی کا ووٹ جو ہے وہ نکلنا چاہیے اور اس پہ کوئی لیگل جو ہے وہ ایکشن لینا وہ برا نہیں ہے. ہمیں وہ ساری لیگل ریمیڈیز استعمال کرنی چاہیے انکلوڈنگ پارلیمنٹری کمیٹیز خیبر پختونخوا میں ہی کریں تاکہ ہم دکھائیں کہ ہم جو ہے وہ قانون کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ سارے گناہوں کو ایک وقت دیکھ لینا. اور تیسری بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں I think we actually need to change the narrative on what we need to do. I fully agree کہ ہمیں ساتھ پیرالل میں یہ دکھانا ہے and I know کہ یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم جو ہے جو باتیں گورننس کی ہو رہی ہیں نا کہ ہمیں گورننس پہ فوکس کرنا ہے بالکل فوکس کرنا ہے کیونکہ ہر چیز پارشلی بتائی جاتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. بہت کہا گیا کہ جی جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سٹانس لے رہی ہے کچھ ایشوز پہ وہ نیشنل ایکشن پلان کے خلاف ہے. ابھی میں نے نیشنل ایکشن پلان دکھایا.
reform of criminal justice system. تو یہ ریفارم ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ عمر ایوب 1000 میل دور ہو, شبلی فراز 1000 میل دور ہو, اس ریفارم کے بعد وہ ان کو 10 سال کی کنوکشن ختم ہو گیا. ورنہ یہ اس کی ڈیٹیل میں آپ سے ضرور سنتی. میں سمر سے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر بیچ آتے ہیں تو کیا ہوگا, لیکن وقت دیکھیں ان کی آخری بات کہہ دی, کہتے ہیں ہم نیریٹو بلڈنگ کے لیے باہر کے لوگ, تو اگر انہوں نے نیریٹو بلڈ کرنا تھا تو سب سے کمزور ترین پارٹیوں کو انہوں نے اپنے ساتھ کیوں کر دیا؟ نہیں تو مولانا صاحب کو ملا لیں کسی پارٹی جس کی کوئی بیس ہو. مولانا آ سکتے ہیں ان کے ساتھ, تو یو شوڈ ہیو یور فنگرز کراسڈ کہ وہ نہ ہو. دیکھیں ان کو کفن کا اور موت کا سڈنلی شوق پڑ گیا. جماعت اسلامی سے بھی ان کی آج ملاقات ہوئی ہے, سو دے آر یو نو یہ اپنا وہ ایکسپینڈ کریں, بٹ میں بس وقت ختم ہو گیا, میں بات کرتی. تھینک یو سو مچ. ہمیں ان کو کفن پہنانے کا بھی کوئی شوق